نظم مناظر سحر فیڈرل بورڈ کے 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اسے جوش ملی آبادی نے تحریر کیا ہے۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا، جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ نسلاً آفریدی تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق وادی تیرا سے تھا۔ جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی اور عربی اور فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کر لی۔ اس کے بعد سینٹ پیٹرز کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو گیا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے۔ آخر کار دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت اختیار کی، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں معطوب ہو کر ریاست بدر ہوئے اور دہلی منتقل ہو گئے۔ وہاں وہ مختلف رسائل سے منسلک رہے۔ کچھ عرصہ فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے۔ ادبی خدمات کے صلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا ادبی اعزاز پدما بھوشن عطا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی۔ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں مدفون ہے۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے۔ اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاجی عنصر بھی نمایاں ہے۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا۔ ان کے لہجے میں ایک خاص گھن گرج اور بہاؤ ہے۔ شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پر قادر تھے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ صبح کے وقت فطرت کا حسن اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز نکھر کر خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی رحمت اور انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت آرام مناسب نہیں، یہ عبادت اور دعا کا وقت ہے۔ اس وقت خدا کے حضور مناجات میں ایک خاص لطف ملتا ہے۔ اب نظم کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا بند دیکھیے۔ کیا روح فضا جلوائے رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ روح فضا یعنی روح کو تازگی دینے والا، سکون پہنچانے والا، جلوہ نظارہ، رخسار سحر صبح کے گال یا صبح کا جلوہ، دلزار خوبصورت حسین دلکش، فردوس نظر آنکھوں کی جنت، ارک حسن حسن کا پسینہ مراد شبنم کے قطرے، تر بھیگا ہوا، ذرہ ناچیز معمولی سا ذرہ، اور طور وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی تھی اور انہیں پیغمبری ملی تھی۔ اسی پہاڑ پر جب انہوں نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تو اللہ کے نور کی تجلی چمکی تھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جلوہ سحر کا منظر کتنا روح پرور ہے کہ دل کشمیر کی مانند حسین ہو گیا ہے اور آنکھوں میں جنت کے نظارے ہیں۔ ہر پھول شبنم کے قطروں سے تر ہے، ہر چیز خوبصورت اور اثر انگیز ہو گئی ہے، ہر طرف حسن حور بکھرا ہوا ہے، ہر ذرہ کوہ طور کی تجلی کی مانند روشن ہے۔ اس بند میں شاعر نے نہایت خوبصورتی سے طلوع صبح کا منظر بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نمود صبح کے وقت صبح کے رخسار سے جیسے ہی تاریکی کا پردہ اٹھتا ہے، ہر طرف صبح کے چہرے کا نور پھیل جاتا ہے۔
طلوع صبح کا یہ منظر نہایت روح پرور ہوتا ہے۔ جلوہ سحر کی خوبصورتی دیکھ کر روح تر و تازہ ہو جاتی ہے اور دل سرشار ہو جاتا ہے۔ ہر منظر جنت نظیر وادی کشمیر کی مانند حسین دکھائی دیتا ہے، جہاں ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہیں۔ پھولوں کی پتیاں شبنم کے قطروں سے دھل کر نکھری ہوئی ہیں۔ ان پر شبنم کے قطرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے کسی حسین چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے ہوں اور اس کے حسن میں اضافہ کر رہے ہوں۔ بقول شاعر: پوچھو نہ ارک رخساروں سے رنگینی حسن کو بڑھنے دو، سنتے ہیں کہ شبنم کے قطرے پھولوں کو نکھارا کرتے ہیں۔ گل و گلزار مہک رہے ہیں، خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں، ہر چیز میں خوبصورتی اور اثر انگیزی ہے۔ آنکھوں میں جنت کے نظارے سمائے ہیں، ہر طرف نور ہی نور اور حسن ہی حسن چھایا ہوا ہے، گویا جنت کی حوروں کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ ریت کا ہر ایک معمولی ذرہ بھی ایسے چمک رہا ہے جیسے کوہ طور پر نور خدا کی تجلی تھی۔ شاعر نے یہاں کوہ طور کی تلمیح استعمال کی ہے۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی تھی۔ اسی پہاڑ پر وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جوش ملی آبادی نے شاعرانہ مصوری کے ذریعے مناظر سحر کی دلکش تصویر کشی کی ہے۔ مختلف تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے صبح کے منظر کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ الغرض یہ نظم لفظی صنعت گری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اب دوسرا بند دیکھتے ہیں۔ لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کے فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ لرزش یعنی لرزنا، کانپنا مراد ہے ستاروں کی جھلملاہٹ، تبسم مسکراہٹ، فدا قربان، گردوں آسمان، سپیدی یعنی سفیدی روشنی، سیاہی مراد اندھیرا، جلوہ نظارہ، تلاطم جوش و خروش، نغمات کا زیر و بم، گیسو زلفیں، نسیم سحر صبح کی ہوا، شانہ کندھا، پریشان بال بکھرے بال۔ اس بند کا مفہوم یہ ہے کہ نمود صبح کے وقت ستارے جھلملا رہے ہیں اور ریت کے ذرے مسکرا رہے ہیں۔ چشموں کے بہنے کی خوبصورت آوازیں اتنی سریلی ہیں کہ ان پر نغمے بھی فدا ہو جائیں۔ آسمان پر اندھیرے اور اجالے میں تصادم ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں نظاروں کا طوفان برپا ہے اور نغموں کا زیر و بم ہے۔ نسیم سحر کی لہراتی ہوئی زلفیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے کسی پری کے شانوں پر بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اس بند میں شاعر نے صبح کا منظر ایک منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس وقت صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی مانند تھی۔ جیسے صبح کے وقت چراغ کی لو بجھنے سے پہلے کچھ دیر ٹمٹماتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، ایسے ہی آسمان پر ستارے غائب ہونے سے پہلے جھلملا رہے ہیں، جو نمود صبح کی علامت ہے۔ بقول حفیظ جالندھری: ستارے زرد ہو چکے، چراغ سرد ہو چکے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جھلملا کے رہ گئے۔ ستاروں کی جھلملاہٹ ایک خوشنما منظر پیش کرتی ہے۔ زمین پر ریت کے ننھے ذرے مسکرا رہے ہیں۔ ریت کے ذروں پر جب روشنی کی کرن پڑتی ہے تو چمکنے لگتے ہیں، گویا ذرے ستاروں کی شکست پر مسکرا رہے ہیں کہ اب ستاروں کی بجائے ہمارے چمکنے کی باری ہے۔ ندی نالوں اور چشموں کا پانی ایک موسیقی پیدا کر رہا ہے۔ پانی کے گرنے کی صدائیں اور لہروں کی آوازیں ایسے معلوم ہوتی ہیں گویا کوئی خوشگلو نغمہ گنگنا رہا ہے۔ پانی کے نغمے اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کے نغمے ان پر فدا ہو جائیں۔ آسمان پر اجالے اور اندھیرے کا تصادم ہو رہا ہے۔ اجالا اندھیرے سے ٹکرا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں جلوے اور نظارے تخلیق ہو رہے ہیں۔
जिस तरह दो चीज़ों के टकराने से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। शायर कहता है कि उजाले और अंधेरे के टकराने से भी आवाज़ पैदा हो रही है, लेकिन यह आवाज़ नगमों की तरह खूबसूरत और दिलनशीं है। आखिर में शायर सुबह की हवा को एक परी से तशबीह देता है। शायर कहता है कि सुबह की हवा की जुल्फ़ें ऐसे लहरा रही हैं जैसे किसी हसीन परी के कंधों पर बाल बिखरे हुए हों और वो खरामा खरामा चल रही हो। तीसरा बंद। वो फैलना खुशबू का, वो कलियों का चटकना, वो चांदनी मध्यम, वो समुंदर का झलकना, वो छाँव में तारों की गुले तर का महकना, वो झूमना सब्ज़े का, वो खेतों का लहकना। शाखों से मिली जाती हैं शाखें, वो असर है, कहती है नसीमे सहरी ईदे सहर है। चटकना यानी खिलना, मध्यम यानी धीमी हल्की, झलकना दूर से पानी की चमक का नजर आना, गुले तर ताज़ा फूल, शबनम से भीगे हुए फूल, लहकना लहलहाना, नसीमे सहरी सुबह की हवा, ईद सहर सुबह की ईद। इसका मफहूम यह है कि नमूद सुबह के वक्त वो फूलों की खुशबू का फैलना और कलियों का खिलकर फूल बनना, वो हल्की सी चांद की रोशनी और समुंदर के पानी की चमक, वो सितारों की छाँव में शबनम से भीगे फूलों का महकना, वो सब्ज़े का झूमना और खेतों का लहलहाना, वो शाखों का शाखों से मिलना मुतासर कुन मंज़र है। सुबह की आवाज़ कह रही है कि ये सुबह की ईद है। इस बंद में शायर नमूद सुबह का मंज़र बयान करता है। शायर कहता है कि हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं, कलियां चटक कर फूलों में तब्दील हो रही हैं, रंगारंग फूलों की खुशबू हवा के दोष पर सवार होकर चारों जानब फैल रही है। चांद की रोशनी मध्यम पड़ गई है। सुबह का उजाला फैलना शुरू हुआ तो रात की तारीकी छटती चली गई। सितारे एक एक करके आसमान से गायब हो गए। सुबह की रोशनी की वजह से चांद की चांदनी मांद पड़ गई और हल्की चांदनी में समुंदर का पानी चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है। सितारों की छाँव में शबनम से भीगे हुए फूल महक रहे हैं। नसीमे सहर के चलने से सरसब्ज घास, दरख्त और पौधे लहलहा रहे हैं और खेत खुशी से झूमते दिखाई देते हैं। जिस तरह ईद के रोज़ लोग नहा धोकर नया लिबास ज़ेब तन करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह फूल और दरख्त भी सुबह के वक्त शबनम से नहा धोकर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं। ये नज़ारा भी बहुत असरंगेज़ है। सुबह की हवा ये पैगाम सुना रही है कि आज सुबह की ईद है। बकौल मीर अनीस, वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक। बंद नंबर 4। हुनकी वो बयाबां की वो रंगीनी सहरा, वो वादी सरसब्ज़ा ओ तालाब मुसफ़ा, पेशानी गर्दों पे वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया, हर समत गुलिस्तां में वो अनबार गुलों के, शबनम से वो धोए हुए रुखसार गुलों के। हुनकी मतलब ठंडक, बयाबान वीराना, रंगीनी सहरा सहरा की खूबसूरती, तालाब मुसफ़ा साफ़ तालाब, गर्दूं आसमान, गुलसितान चमन, बाग, अनबार ढेर। मफहूम ये है कि नमूद सुबह के वक्त बयाबानों में ठंडक है और सहरा रंगीन और राना है। सरसब्ज वादियाँ और साफ शफाफ तालाब काबिल दीद हैं। आसमान पर सुबह का तारा चमक रहा है। जंगल में बहता हुआ दरिया दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। चमन में हर तरफ फूलों के ढेर लगे हैं जिनके रुखसार शबनम से धुले हुए हैं। इस बंद में शायर तलुए सुबह की दिलावेज तस्वीर कशी करता है। शायर कहता है कि सुबह के वक्त जंगल बयाबानों में खुशगवार ठंडक है। हवा की खुनकी रूह और जिगर को सरशार कर रही है। सहराओं की रंगीनी बढ़ रही है। फूल खिल रहे हैं। रेत के जर्रे हीरों की मानिंद चमक रहे हैं। सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ और कोहसार दिल फरेब नज़ारा पेश करते हैं। तालाब का पानी साफ और शफाफ नज़र आता है। आसमान की पेशानी पर सुबह का सितारा मुस्कुरा रहा है
جو اس بات کی علامت ہے کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے اور رات کا اختتام ہے۔ صبح کا ستارہ ایک مخصوص ستارہ ہے جو مشرقی افق پر نمودار ہوتا ہے اور دیگر تمام ستاروں سے قدرے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اس کا غروب ہونا صبح کی آمد کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح کا ستارہ غائب ہوتا ہے، پو پھٹنے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ زمین پر ہر طرف روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے۔ گویا طلوع صبح سے زمین و آسمان دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ گویا صبح کا ستارہ صبح کی آمد کی نوید سناتا ہے۔ بقول حفیظ جلندری، چلا ستارہ اے سحر، سنا کے صبح کی خبر، زمین پہ نور چھا گیا، فلک پہ رنگ آ گیا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ صبح کے وقت جنگل کے درمیان میں بہتا ہوا دریا ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ چمن میں ہر طرف پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سب پھولوں کے چہرے شبنم کے قطروں سے دھل کر نکھرے ہوئے ہیں۔ 5واں بند۔ وہ روح میں انوار خدا صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ انوار خدا، خدا کی تجلیاں، خدا کا جلوہ، صبح صادق، صبح کی روشنی، فطرت، عادت یا جبلت، زریں، سنہرا، افق، آسمان، نور سے لبریز، روشنی سے بھرا ہوا، نغمہ داؤد، حضرت داؤد کا نغمہ، صدا، آواز، پیراہن یوسف، حضرت یوسف کا کرتا۔ صبح صادق کے وقت روح میں خدا کے انوارات اتر رہے ہیں۔ ایسا حسن ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ عاشق ہو جائے۔ ایسی سادگی جو انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ آسمان سنہری ہے اور مشرق روشنی سے بھرا ہے۔ پرندوں کی آوازیں حضرت داؤد کا نغمہ معلوم ہوتی ہیں اور ہوا میں حضرت یوسف کے کرتے جیسی تاثیر ہے۔ اس بند میں شاعر طلوع صبح کے وقت کی خوبصورتی اور اثر انگیزی بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح صادق کا وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت ہر شخص کا دل عبادت اور تسبیح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ایک روح پرور منظر ہے۔ روح میں خدا کے انوارات اور تجلیات اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ قلبی سکون اور طمانینت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ حسن فطرت کے جلوے ہر جانب بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ حسن ایسا ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ اس کی عاشق ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت ماحول میں ایسی سادگی ہے کہ وہ عین انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ اس میں تصنع اور بناوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت افق سنہرے رنگ میں نہا جاتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حسینہ سحر سنہری لباس میں ملبوس جلوہ افروز ہو۔ بقول حفیظ جلندری، اٹھی حسینہ اے سحر، پہن کے سر پہ تاج زر۔ شاعر کہتا ہے کہ افق سنہرے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، مشرق روشنی سے بھرا ہے۔ چونکہ مشرق سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اس لیے مشرق سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ صبح کے وقت خوش آواز پرندوں کی صدائیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ یہ آوازیں ایسی پرلطف ہوتی ہیں جیسے نغمہ داؤد ہو۔ شاعر نے یہاں تلمیح استعمال کی ہے۔ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر تھے۔ انہیں ایسی خوش الہانی عطا ہوئی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی جھومنے لگتے اور ہواؤں میں اڑتے پرندے ان کی آواز سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کی آواز میں ایسی تاثیر ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں تھی۔ اس بند میں شاعر نے شاعرانہ مصوری سے کام لیا ہے اور خوبصورت تلمیحات سے صبح کی آمد کی دل آویز منظر کشی کی ہے۔ بند نمبر 6۔ وہ برگ گل تازہ وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن ہے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اصنام وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر وہ برہمن کی صباحت،
नाकूस के सीने से सदाएं वो फुगां की, वो हमद में डूबी हुई आवाज़ अज़ां की। बरगे गुले ताज़ा यानी ताज़ा फूल की पत्ती, लताफत नरमी पाकीज़गी, खंदा मुस्कुराहट, जलवाए असनाम बुतों का जलवा, जीनत खूबसूरती, जाहिद परहेजगार नेक आदमी, ब्राह्मण हिंदुओं का मजहबी पेशवा, सबाहत खूबसूरती, नाकूस वो शंख जो हिंदू पूजा के वक्त बजाते हैं, फुगां फरियाद। इसका मफहूम यह है कि सुबह के वक्त ताज़ा खिले हुए फूलों पर शबनम की लताफत काबिल दीद है। एक हुस्न से ये सब चीज़ें मुस्कुरा रही हैं। बुत खानों की सजावट और बुतों का जलवा काबिल दीद है। ब्राह्मण के चेहरे की खूबसूरती अयां है। बुत खानों से नाकूस की सदाएं बुलंद हो रही हैं। दूसरी तरफ मुसलमान इबादत गुजारों का मंजर है और अल्लाह की हम्द में डूबी हुई आज़ान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तशरी तलब बंद में शायर तुलुए सहर के खूबसूरत मनाजिर बयान करता है और मुख्तलिफ मज़ाहिब की सुबह की इबादत की मंजरकशी करता है। शायर कहता है कि सुबह के वक्त हर तरफ रंगारंग फूल खिले होते हैं और फूल शबनम के कतरों से धुले होते हैं। शबनम के कतरों की तरावट और लताफत से फूलों की खूबसूरती मज़ीद निखर गई है और उनका हुस्न सामान्य हकीकत की मुस्कुराहट मालूम होता है। तमाम चीज़ें एक हुस्न तरतीब के साथ पड़ी नज़र आती हैं। सुबह के हुस्न की वजह से कायनात की हर चीज़ की खूबसूरती बढ़ गई है। सुबह का वक्त इबादत और सादत का वक्त होता है। इस वक्त इबादत में एक ख़ास कैफ होता है। ये कबूलियत की घड़ी होती है। हर मज़हब के मानने वाले इबादत की जानिब माइल होते हैं और इबादत की तैयारी करने लगते हैं। चुनाचे शायर मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों और उनके रसूम इबादत की मंजरकशी करता है। शायर कहता है कि सुबह होते ही बुत खाने सज गए हैं। उनमें बुतों को आरास्ता किया जा रहा है। उनकी सजधज और जलवा देखने के काबिल है। हिंदुओं के मजहबी पेशवा ब्राह्मण का चेहरा चमक रहा है। बुत खानों और मंदिरों से बिगल बजने की आवाज़ बुलंद होती है, जिसे सुनकर पुजारी मंदिर में इबादत के लिए चल पड़ते हैं। जोश मलही आबादी लखनऊ में रहते थे। वहाँ उनके आसपास कसरत से हिंदू रहते थे। जोश हर रोज़ सुबह के वक्त उनके रसूम इबादत देखते थे। चुनाचे उन्होंने इस नज़्म में भी उनका तज़किरा किया है। दूसरी तरफ मुसलमान भी अपने रब की इबादत के लिए बेदार हो गए हैं। मसाजिद से अल्लाह की हम्दो सना में डूबी अज़ान की सदाएं बुलंद हो रही हैं और मुसलमान अपने रब के हजूर सरबसजूद होने के लिए घरों से निकलकर मसाजिद की तरफ गामजन हैं। 7वां बंद। आका का गुलामों से है ये कुर्ब का हंगाम, दिल होते हैं सरशार फना होते हैं आलाम। छा जाती है रहमत तो बरस पड़ते हैं इनाम, इस वक्त किसी तरह मुनासिब नहीं आराम। रोने में जो लज्जत है तो आहों में मज़ा है, एह रूह खुदी छोड़ के नज़दीक खुदा है। कुर्ब का हंगाम करीब होने का वक्त, सरशार यानी मस्त बेखुद, फना ख़त्म होना, आलाम अलम की जमा यानी गम मसाइब, लज्जत मज़ा, फरियाद आह और खुदी गुरूर खुद पसंदी। इसका मफहूम यह है कि ये आका व मालिक का अपने बंदों से करीब होने का वक्त है। इस वक्त दिल बेखुद हो जाते हैं और सब रंजो अलम ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त रहमत रब छाई होती है और इनामात की बारिश होती है। इस वक्त आराम करना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। इस वक्त अल्लाह के सामने आहो फरियाद करने में एक लज्जत है। एह रूह गरूर छोड़कर आजिज़ी इख्तियार कर कि इस वक्त खुदा बहुत करीब है। इस बंद में शायर सुबह के वक्त इबादत की कैफियत बयान करता है। शायर कहता है कि सुबह का वक्त बड़ा सादत और बरकत वाला होता है। सुबह का वक्त आका का गुलामों के करीब होने का वक्त होता है, यानी अल्लाह ताला जो इंसानों का खालिक और मालिक है, सुबह के वक्त अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है। उस वक्त दिल नरम होते हैं और रूहानी जज्बात से भरे होते हैं। उस वक्त अल्लाह की कुर्बत में ऐसा कैफ होता है कि दिल बेखुद और सरशार हो जाते हैं। कुर्बत की इस लज्जत से आशना होने के बाद दिलों की परेशानियां और गम खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त अल्लाह की रहमत छाई होती है
اور اس کا انعام و اکرام بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے میں غفلت کی نیند سونا اور آرام کرنا مناسب نہیں، ورنہ اس انعام و اکرام اور رحمت سے محرومی مقدر ہو جائے گی۔ یہ وقت اللہ کے سامنے دعا اور مناجات کرنے کا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے دکھ، درد اور پریشانیاں بیان کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت رب کے حضور آہو فریاد کرنے اور آنسو بہانے میں خاص لذت ہے۔ ساری چمک دمک تو ان موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہوں تو عشق میں کچھ آبرو نہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، اے روح خود پسندی، انا اور غرور چھوڑ دے اور عاجزی اور انکساری اختیار کر، کیونکہ اس وقت خدا بہت نزدیک ہے۔ آقا و مالک کے سامنے نیاز مندی ضروری ہے۔